پاکستان مسلم لیگ نون میاں نواز شریف صاحب کی قیادت میں 8 فروری کو ہونے والے الیکشن سے متعلق اپنی پارلیمانی ٹیم کے انتخاب کے لیے بھرپور کوشش اور محنت کر رہی ہے۔ اس سلسلے میں مرکزی پارلیمانی بورڈ کے اجلاس جو ہے وہ منعقد کیے جا رہے ہیں اور پورے پاکستان میں کل بلوچستان سے متعلق جو ہے وہ فیصلے کیے گئے ہیں۔ ایک روز قبل کے پی کے سے متعلق جو ہے وہ مرکزی پارلیمانی بورڈ نے کینڈیڈیٹس کے اوپر غور کیا اور اسی طرح سے پنجاب میں کیونکہ کینڈیڈیٹس کی تعداد زیادہ ہے تو یہاں پہ ڈویژن وائز جو ہے وہ انٹرویوز جو ہے وہ کیے جا رہے ہیں۔ پاکستان مسلم لیگ نون کو پنجاب میں ہر ضلع اور ڈویژن میں ہر حلقے میں 1-2 نہیں ایوریج جو ہے وہ تقریباً 6 سے 8 اپلیکیشن جو ہیں وہ موصول ہوئی ہیں۔ جو معزز پارٹی کے لوگ وہاں سے الیکشن جو ہے وہ لڑنا چاہتے ہیں، ہمیں سبھی کی جو ہے وہ عزت اور احترام ہے، لیکن بہرحال ہر حلقے سے ایک امیدوار ہی جو ہے وہ الیکشن میں حصہ لے گا، اور جیسے ہی یہ پروسیس مکمل ہوتا ہے تو کینڈیڈیٹس کا جو ہے وہ باضابطہ اعلان جو ہے وہ کر دیا جائے گا۔ جنگ کا ضلع جو ہے یہ آلموسٹ 2018 کے الیکشن میں جو ہے وہ خالی تھا پی ایم ایل این کے نقطۂ نظر سے، تو آج ہم نے ضلع جنگ کو جو ہے وہ مکمل کیا ہے۔ ان میں سے کچھ لوگ تو کچھ عرصہ سے یا کچھ ہفتوں مہینوں سے ہمارے ساتھ تعاون کر رہے تھے، لیکن آج ان کا باضابطہ طور پہ جو ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون میں شمولیت کا جو ہے وہ اعلان کیا جا رہا ہے۔ یہ سارے معزز صاحبان جو ہیں یہ غیر مشروط طور پر پاکستان مسلم لیگ نون میں شمولیت اور پارٹی کی قیادت قائد میاں نواز شریف اور صدر پی ایم ایل این میاں شہباز شریف پر اعتماد کا اظہار کر رہے ہیں۔ ان میں این اے 110 سے مولانا آصف معاویہ صاحب بیٹھے ہیں، ذرا میں دوستوں سے کہوں گا کہ ذرا ہاتھ اٹھا دیں یا کھڑے ہو جائیں تاکہ آپ کی پریزنس جو ہے وہ مارک ہو جائے۔ این اے 110 سے آصف معاویہ صاحب، بابر سیال صاحب آئیں جی، بابر سیال صاحب۔ پی پی 125 سے محترمہ نیلم سیال صاحبہ، ٹھیک ہے۔ پی پی 126 سے مار اسلم بروانہ صاحب۔ پی پی 127 سے شیخ محمد یونس صاحب جی۔ پی پی 128 سے خالد محمود سرگانہ صاحب۔ پی پی 129 سے خالد غنی صاحب۔ پی پی 130 سے امیر عباس سیال صاحب، یہ ہمارے بھائی مرحوم نجف سیال صاحب کے
فرزند ارجمند ہیں۔ پی پی 131 سے فیصل حیات جبوآنا صاحب۔ یہ لسٹ ہو گئی ہے سر، یہ جی اسی طرح سے شیخ یعقوب صاحب بھی ہمارے پہلے ایم پی اے رہے ہیں، اس کے بعد ضمنی الیکشن میں ان کی اہلیہ محترمہ مسز شیخ یعقوب جو ہے وہ ایم پی اے الیکٹ ہوئی تھی، تو یہ دونوں میاں بیوی بھی آج یہاں پہ جو ہے یہ موجود ہیں۔ نیچے لکھیں سر، اس کے علاوہ رئیس محمد ابراہیم، یہ پی پی 267 ڈسٹرکٹ رحیم یار خان، وہاں سے یہ پہلے بھی 2 مرتبہ ایم پی اے رہے ہیں، میرے کولیگ بھی رہے ہیں، تو یہ بھی آج ہمارے ساتھ جو ہے وہ شامل ہو رہے ہیں۔ اسی طرح سے سردار ریاض خان مزاری صاحب این اے 189 سے اور راجن پور، اور دوست محمد خان مزاری صاحب پی پی 297 سے۔ مزاری صاحب کے متعلق آپ پوری طرح سے جانتے ہیں، مجھے مزید تعارف کی ضرورت نہیں ہے۔ تو مزاری صاحب صرف اپنی طرف سے نہیں بلکہ اپنے چچا سردار ریاض خان مزاری صاحب جو آج خرابی صحت کی وجہ سے تشریف نہیں لا سکے، تو ان کی طرف سے بات کریں گے، تو اس کے بعد پھر میں آپ کے سوالوں کا جواب دینے کے لیے حاضر ہوں۔ دوست محمد مزاری صاحب۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میرا آنے کا مقصد یہاں پہ یہ تھا کہ آفیشیلی میں پی ایم ایل این میں اپنی جوائننگ کرواؤں، اور مجھے اور میری فیملی کو مکمل اعتماد ہے میاں نواز شریف صاحب کی لیڈرشپ پہ، میاں شہباز شریف صاحب کی لیڈرشپ پہ، میاں حمزہ شہباز کی لیڈرشپ پہ، اور بی بی مریم بی بی کی لیڈرشپ پہ۔ وہ کل جیسا کہ آپ نے نیوز میں دیکھا کہ کل بڑے میاں صاحب نے ہماری عزت میں اضافہ کیا، میرے دادا سابق وزیر اعظم پاکستان میر بلکشر مزاری صاحب کے فاتحہ خوانی پہ وہاں پہ حاضر ہوئے، تو وہاں پہ کافی باتیں ہوئیں، تو آج ہم یہیں پہ حاضر ہوئے ہیں جوائننگ کے لیے۔ تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ۔ بہت شکریہ جی۔ اچھا رانا صاحب یہ بتائیں کہ آپ سیٹوں کی تقسیم کر رہے ہیں، کیونکہ ایک جماعت ہے جس کی ووٹ بینک ہے، جس سے آپ ہلکے کی لوگ ہیں، آپ ان سے سمجھتے ہیں کہ سوشل میڈیا پر ان کا ووٹ بینک کا وہ کتنا مضبوط وہ فراڈ ہے سارا، سوال وہ سوشل میڈیا پہ سارا فراڈ ہے۔ اسی فراڈ کی بنیاد کے اوپر 9 مئی انہوں نے کیا ہے اور اسے آج بھگت رہے ہیں۔ اس فراڈ میں نہ آئیں آپ۔ اچھا سوال یہ بتائیے گا، سن لیں سن لیں جی۔ ایک ایک سوال بس۔ ٹکٹ رکھے گئے ہیں نوجوانوں کے لیے؟ دیکھیں نوجوان اور یعنی بزرگ جو ہے یہ ایک مکس میچ ہوتا ہے۔ کوئی بھی بات جو ہے، کوئی بھی معاملہ، کوئی بھی کاروباری زندگی ہو، وہ نہ تو سارا بزرگ چلا سکتے ہیں اور نہ ہی سارا جو ہے وہ بچے یا نوجوان چلا سکتے ہیں۔ یہ مکس میچ ہوتا ہے اور ایک مناسب اور بر وقت ٹرانزیشن ہوتی ہے۔ ایک ٹرانزیشن ہوتی ہے کہ جب جو بچے ہیں، وہ نوجوان جو ہیں وہ اپنی ذمہ داریاں سنبھالتے ہیں اور گریجولی جو ہے وہ اپنی ذمہ داریاں سنبھالتے ہیں، اور بزرگ جو ہیں وہ ذمہ داریاں جو ہے وہ دیتے ہیں، اور اس وقت وہ ایک اچھے گائیڈ کا، ایک اچھا یعنی گائیڈنس کا جو ہے وہ فریضہ سر انجام دیتے ہیں۔ تو یہ ٹرانزیشن جو ہے یہ جب سے دنیا بنی ہے اس وقت سے چلی آ رہی ہے، اور یہ اسی طرح سے ہوتا ہے، اور یہی مناسب ہوتا ہے کہ نوجوان جو ہیں وہ گریجولی آگے بڑھیں، اپنی ذمہ داریاں سنبھالیں، اور بزرگ جو ہیں وہ گریجولی جو ہے وہ ریٹائر ہوں۔ یہ اس مرتبہ جو یعنی اس دفعہ کوئی ایک محاذ آرائی کا ماحول ہے، یہ اسی بدبخت کا شاخسانہ ہے۔ اس بدبخت نے اس ملک کا، اس قوم کا کلچر خراب کر دیا۔ اس نے نوجوانوں کو اپنے بزرگوں کا یعنی جو ہے وہ
गुस्ताख बना दिया। उसने ओए तोए का कल्चर लोगों को सिखाया। उसने लोगों को सिखाया कि माँ बाप जो है वो बोझ हैं, इनकी इज्जत नहीं करनी। वो खुद भी, क्योंकि सारी ज़िंदगी उसने किसी की इज्जत नहीं की, और ख़ुद भी जो है वो उसका जो अपना जो उसके रवैये रहे हैं, मैं अब किसी की ज़ातियात में नहीं जाना चाहता, तो उस बदबख्त ने यही बीज जो है ये बोने की कोशिश की है, जिससे मुतासर हो के आप लोग भी इस किस्म के सवाल कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि आप अपनी भी थोड़ी बहुत जो है ना वो इस सिलसिले में नजरसानी करें, एजुकेशन करें। ये तसर नहीं आ रहा, ये यकीन है, हमें यकीन है इंशाअल्लाह ताला, और आप भी इसके ऊपर इत्माद करें। तो राणा साहब ये बताइए कि आपकी जो इस वक्त जो मुल्क के माशी मसाइल हैं उस हवाले से कोई तैयारी है? और दूसरा मुझे ये बताइए कि आज जिस तरीके से लोग आपकी जमात में शामिल हो रहे हैं, जिस स्पीड से शामिल हो रहे हैं, उसी स्पीड से जब बुरा वक्त आता है तो ये लोग छोड़कर आपकी जमात को चले जाते हैं। तो जमहूरियत यहाँ पर कहाँ पर खड़ी होगी? इस तरह के जो अमल होते हैं उसको आप कैसे समझते हैं? देखें, बुरे वक्त में खड़ा होना जो है ये जवां मर्दी है, बहुत अच्छा अमल है, काबिल सताइश रवैया है। लेकिन मामला ये है कि आप हर किसी से जो है वो एक जैसे रवैये की तवक्को नहीं कर सकते। लेकिन आप अपने मुल्क में हालात ही क्यों ऐसे लाएं कि इस किस्म के जो है वो रवैयों के ऊपर जो है वो लोगों को जो है वो मुश्किल पेश आए, लोग जो है वो मुश्किलात का शिकार हों। जमहूरियत जो है वो एक ऐसा अमल है कि वो आज़ादी इज़हार राय और एक आज़ाद फ़ज़ा में आगे बढ़ने का नाम है। तो क्यों ना हम मिल के एक ऐसा माहौल पैदा करें कि किसी को मजबूर हो के न किसी की तरफ रहना पड़े और न किसी की तरफ जो है वो जाना पड़े। अगर ऐसे हालात होते रहे हैं तो उनको हमने जो है वो बड़ी जुर्रतमंदी से फेस किया है, और उसी का जो है वो फ्रूट है या उसी का बदल है कि आज हम उन मुश्किल हालात से निकल के जो है वो अल्लाह के फजल से बेहतर हालात की तरफ जो है वो पेशकदमी कर रहे हैं। और हम जो है वो कौम के साथ भी ये वादा कर रहे हैं, 21 अक्टूबर को पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने बतौर जमात और मियां नवाज शरीफ ने बतौर लीडर पूरी कौम के सामने ये अहद किया है, ये वादा किया है कि हम मुल्क को इस बहरान से निकालेंगे। ये अहद ना किसी ने किया है, ना कोई और सामने आया है, और ना ही किसी के पास कोई प्रोग्राम है, ना ही किसी के पास कोई माजी की मिसाल है। हमने इससे पहले भी मुल्क को ऐसे बहरानों से निकाला है, और हमारा ये दावा है कि मियां नवाज शरीफ इस वक्त मुल्क के एक्सपीरियंस के हवाले से भी, अदरवाइज़ भी जो है वो 3 मरतबा वज़ीर-ए-आज़म रह चुके हैं, तो वो वहद शख्सियत हैं कि मुल्क को इस बहरान से वो कामयाबी के साथ जो है वो निकाल सकते हैं। और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पास एक एक्सपीरियंस्ड बैलेंस्ड टीम है, वही टीम इस मुल्क को इस बहरान से निकाल सकती है। और बहरहाल मुल्क ने इस बहरान से निकलना तो है, अल्लाह के फजल से निकलेगा। ये मुल्क कायम रहने के लिए बना है, अल्लाह के इस्लाम के नाम और अल्लाह के कलमे की आवाज़ के ऊपर जो है वो ये बना है। तो ये इंशाअल्लाह क़यामत तक कायम रहेगा और इस बहरान से निकलेगा। राणा साहब ये बताइएगा कि आपने पिछले दिनों प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उसमें आपने कहा था कि जो 8 फरवरी को इंतखाबात हो रहे हैं उसकी गारंटर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है, तो वहाँ दरखास्तें आना शुरू हो गई हैं इलेक्शन कैंसिल करने के हवाले से। अगर हालात चेंज होते हैं फिर नून लीग का लाहेअमल क्या होगा? नहीं, देखें जी, हमारा तो बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ है। आप देखें ना, अगर हम में इस बारे में कोई रत्ती भर भी अगर कोई शक व शुबा हो तो हम ये दिन रात आप देख रहे हैं कि सुबह 9 बजे जो है वो हम सभी यहाँ पे पहुँचे होते हैं, मियां नवाज शरीफ साहब ख़ुद पहुँचे होते हैं, और रात गए तक जो है हम इस अमल में मसरूफ़ हैं। आज आपके सामने है कि हमने वो अपने
جگہیں جہاں پہ ہماری کمزوری تھی یا ہمیں تھوڑی بہت مشکلات تھیں، آج ہم نے جنگ ڈسٹرکٹ پورا جو ہے وہ مکمل کیا ہے۔ اس کے اوپر جو صاحبان آپ کے سامنے بیٹھے ہیں، اس کے اوپر کئی دنوں کی ایفرٹس ہیں، کئی دنوں کی ان سے ملاقاتیں ہیں، گفتگو ہے، پولیٹیکل ڈائلاگ ہے، یہ ساری چیزیں ہیں۔ تو ہم تو بالکل 8 فروری کے الیکشن کے لیے تیار ہیں، ہم بھرپور اس کے لیے کوشش کر رہے ہیں، اور ہم کسی قیمت پہ نہیں چاہتے کہ 8 فروری کا الیکشن جو ہے وہ ملتوی ہو۔ اگر کوئی درخواستیں لے کے جا رہا ہے تو وہ سپریم کورٹ درخواستوں سے تو معروف نہیں ہوگی، وہ اس کے اوپر فیصلہ کرے گی، اور جو فیصلہ کرے گی وہ سب کو منظور ہوگا۔ پلیز باری باری۔ جماعت جو ہے وہ بائیکاٹ کی باتیں کرنے لگ گئی ہے، کیا مشورہ دیں گے ان کو؟ اب وہ الیکشن کا بائیکاٹ کر کے بھاگنا چاہ رہے ہیں؟ دیکھیں جی، قاسم کے ابو عمران خان صاحب کی جو جماعت ہے، بلکہ اب وہ گوہر خان کی جماعت ہے، تو گوہر خان صاحب کو چاہیے کہ وہ اپنی پارٹی کو جو ہے وہ الیکشنز میں جو ہے وہ لے کے جائیں۔ معاملہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی جب تک اپنے میں سے ان عناصر کو جنہوں نے 9 مئی بپا کیا، جنہوں نے 9 مئی کو ریاست پر حملہ کیا، جنہوں نے 9 مئی کو فوج میں تقسیم کر کے اس ملک کو خون میں نہلانے کی سازش کی، جنہوں نے 9 مئی کو غیر ملکی ایجنسیوں کے ساتھ مل کے اس ملک کے خلاف ایک ایسی گھرونی سازش کی جو اگر کامیابی یا کامیابی کے قریب بھی چلی جاتی تو یہ ملک جو ہے وہ بہت بڑے بحران کی زد میں آ جاتا۔ ان عناصر کو علیحدہ کریں، انہیں پروسیکیوشن فیس کرنے دیں، اگر جو بے گناہ ہوں گے وہ بے گناہ ہو جائیں گے، وہ کریں سیاست بعد میں آ کے، جو گناہ گار ہیں وہ سزا پائیں۔ ان عناصر کو علیحدہ کر کے پی ٹی آئی اگر الیکشن لڑے گی، پی ٹی آئی کو کوئی الیکشن سے نہیں روک سکتا، کوئی پی ٹی آئی کے خلاف جو ہے وہ اقدام نہیں ہو سکتا۔ معاملہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ 9 مئی کے ذمہ دار عناصر کو ساتھ ملا کے جو ہے وہ الیکشن میں جانا چاہتی ہے۔ وہ ان عناصر کو الیکشن کے لبادے میں جو ہے وہ ان کے جرائم پر پردہ پوشی کرنا چاہتی ہے، وہ الیکشن کے لبادے میں ان عناصر کو سزا سے بچانا چاہتی ہے۔ میں یہ واضح کہہ دوں، ایسا نہیں ہوگا، ایسا بالکل نہیں ہوگا۔ انہیں چاہیے کہ ان عناصر کو جو ہے وہ علیحدہ کریں۔ باقی پوری جماعت ہے، اس میں ہزاروں کارکن ہیں، اس میں لاکھوں ان کے ووٹر سپورٹر ہیں، ان کو علیحدہ کریں، الیکشن میں حصہ لیں اور ایک صحت مند جو ہے وہ مقابلہ کریں، بجائے اس کے کہ وہ ان لوگوں کے تحفظ کے لیے جو ہے وہ یہ چاہتے ہیں کہ وہ کسی نہ کسی طرح سے ابہام پیدا کریں اور اس ابہام میں جو ہے وہ ان کو ان کی جواب دہی سے بچا لیں۔ یہ ممکن نہیں ہے، ایسا نہیں ہوگا۔ الفت مغل۔ اچھا رانا صاحب، یہ بتائیں گے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کہہ رہے ہیں کہ کوئی امن و امان کی سچویشن ایسی ہے کہ انتخابات شاید وقت پر نہیں ہو سکتے، ہم لوگ لاشیں اٹھا رہے ہیں، اور یہ بات انہوں نے میاں نواز شریف صاحب سے ملاقات کے ویری نیکسٹ ڈے کی۔ تو کیا مسلم لیگ نون بھی اس بات پر ایگری ہے کہ اگر امن و امان کی وجہ سے الیکشن ڈیلے ہوتے ہیں تو پھر کوئی پرابلم نہیں ہے؟ جی، پاکستان مسلم لیگ نون بالکل واضح ہے کہ آئین کے مطابق الیکشن 8 فروری 2024 کو ہونے چاہیے۔ اس سے پہلے جو ڈیلے ہوا ہے، 14 مئی 2023 کے الیکشن کا جو ڈیلے ہوا ہے، وہ کوئی ہم نے ڈیلے نہیں کروایا، وہ ایک آئینی تقاضا تھا کہ تمام اسمبلیوں کے الیکشن ایک دن ہونے چاہیے، وہ ہمارا ایک آئینی سٹانس تھا۔ اب اگر نومبر سے الیکشن فروری میں گئے ہیں، ایک آئینی تقاضا تھا، سی سی آئی نے فیصلہ کیا اور ڈی لیمیٹیشن جو ہے وہ ہونی تھی، اور سینسس جو ہے اس کے اوپر پوری قوم اگر متفق ہوئی ہے تو وہ بھی بہت ایک بڑا عمل ہوا ہے۔ تو اس لیے ہمارا بالکل محاسبہ اس کے کہ آئین میں جو درج ہے اس کے مطابق الیکشن ہونی چاہیے، اس کے علاوہ کسی اور بات پہ ایگریمنٹ نہیں ہے۔ ابراہیم لکی، ایک منٹ۔ لاسٹ کویشچن جی۔ جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ مسلم لیگ نون کی حکومت آ رہی ہے، اور 18 ترمیم کے حوالے سے بتائیے گا کہ کیا یہ کیوں کمپلیٹ ہے، اس کو کمپلیٹ کریں گے؟ کیونکہ بلاول بھٹو زرداری
بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہیں وہ 18ویں ترمیم کی بنیاد پہ جو ہے وہ ایک الیکشن سلوگن بنانے کی تلاش میں ہے کہ وہ سندھ اور چھوٹے صوبوں کے لوگوں کو اس مخمسے میں یا اس مغالطے میں جو ہے وہ ڈالیں یا خوف میں ڈالیں کہ جی اگر پی ایم ایل این برسے اقتدار آئے گی تو وہ 18ویں ترمیم میں ترمیم کر کے صوبوں کو حاصل حقوق میں کمی لے آئے گی، جبکہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ایسا نہیں ہوگا۔ 18ویں ترمیم نے جو صوبوں کو اختیارات دیے ہیں ان میں اضافہ تو ہو سکتا ہے، اب اس اضافے کو آپ 18ویں ترمیم کو مکمل کرنا کہہ لیں یا اس میں اضافہ کرنا کہہ لیں، کہ ان میں اضافہ تو ہو سکتا ہے، ان میں کمی نہیں ہو سکتی۔ بڑا واضح طور پہ میں کہتا ہوں کہ 18ویں ترمیم نے جو ڈیولوشن آف پاور کیا ہے اس ڈیولوشن کے عمل میں اضافہ ہو سکتا ہے، صوبوں کو مزید اختیارات دیے جا سکتے ہیں، ان میں کمی نہیں لائی جا سکتی۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے منشور میں بھی یہ بات درج ہوگی، اس سے پہلے درج ہوتی رہی ہے، اور پاکستان مسلم لیگ نون اس بات کے اوپر یقین رکھتی ہے کہ فیڈریٹنگ یونٹس کو جتنا با اختیار بنایا جائے گا اتنا ہی فیڈریشن جو ہے وہ مضبوط ہوگی۔ ہاں ہم یہ ضرور چاہتے ہیں کہ فیڈرل سے اختیارات جو ہیں وہ صوبے میں آ کے نہ اٹک جائیں، وہ اختیارات جو ہیں وہ لاہور سے راجن پور میں بھی جائیں اور کراچی سے جو ہے وہ میرپور خاص تک اور سکھر تک بھی پہنچیں۔ صاحب اس میں کوئی شک نہیں کہ نون لیگ اس وقت جو ہے وہ بڑی متحرک نظر آ رہی ہے اور الیکشن کی تیاری کرتے بھی نظر آ رہے ہیں، لیکن حلقہ بندیوں کے حوالے سے آپ کے بھی کئی لوگوں کے تحفظات ہیں۔ اگر یہ ایسے ہی رہتا تو پھر آپ کا لایا عمل کیا ہوگا؟ اور جو آپ کے جن لوگوں کو تحفظات ہیں وہ کچھ لوگ کورٹ میں جانے کو بھی رجوع کرنے کی بھی بات کر رہے ہیں، تو اس حوالے سے نون لیگ کا موقف کیا ہے؟ دیکھیں جی، جو ڈی لمیٹیشن ہوئی ہے تو یہ باتیں کرنے والے تو کچھ اور طرح کی باتیں بھی کرتے تھے کہ جی شاید یہ ڈی لمیٹیشن جو ہے وہ اس میں ہماری جو ہے وہ بہت زیادہ سنی جا رہی ہے، لیکن آپ یہ دیکھ لیں اگر میں ایک ایک حوالہ دوں تو آپ یقین کریں کہ ہمارے لوگ اتنے رنجیدہ ہیں کہ ان کی جو ہے وہ اپیلیں جو ہے وہ ایکسیپٹ نہیں ہوئی، اور اس سے پہلے بھی جو ہے وہ ان کے حلقے جو ہیں وہ خراب ہوئے ہیں۔ سب سے زیادہ خرابی جو ہے وہ ہماری ادھر جو ہے وہ لاہور میں ہوئی ہے اور اس کو درست بھی نہیں کیا گیا، اسی طرح سے باقی حلقوں میں بھی اسی طرح سے ہوا ہے، لیکن اس کے باوجود ایک آئینی عمل ہے، وہ آئین اور قانون کے مطابق جو ہے وہ آگے بڑھا ہے۔ ٹھیک ہے، جہاں جہاں پہ ہمیں تحفظات تھے کسی جگہ پہ ہماری سنی گئی ہے، بہت ساری جگہوں پہ نہیں سنی گئی، وہ لوگ اگر عدالت میں جاتے ہیں اور ان میں سے بھی کو چلو 2 4 5% کی جو ہے وہ بہتری ہو جائے گی تو ٹھیک ہے، ورنہ پھر جس طرح سے بھی حلقے بنے ہیں اس کے مطابق ہم الیکشن میں حصہ لیں گے۔ ایک منٹ وکاس رانا صاحب بتائیے گا کہ چودھری شجاعت حسین کے گھر جا کے میاں صاحب ملے ہیں، مولانا فضل الرحمان سے بھی ملاقات ہو چکی ہے، تو آصف علی زرداری سے ملاقات میں کیا رکاوٹ حائل ہے؟ سندھ کب جا رہے ہیں؟ تو شیڈیول اگر آپ ملاقات کا یا ان کے دورے کا دیں۔ سندھ کا جو ہے وہ میاں نواز شریف صاحب کا شیڈول جو ہے وہ ابھی ڈیٹ فکس نہیں ہوئی، لیکن وہ بہت جلد جو ہے وہ سندھ جائیں گے، اور آصف علی زرداری صاحب سے جو ہے وہ ملاقات میں کوئی چیز حائل نہیں ہے۔ دیکھیں، ہم نے پیپلز پارٹی کے خلاف الیکشن میں حصہ لینا ہے، ہم ایک جو ہے وہ جمہوری تقاضوں کے مطابق جو ہے وہ اپنی بات بھی کریں گے، ان کے اوپر جو ہے وہ تنقید بھی کریں گے، لیکن ہم آصف زرداری صاحب ہوں یا دوسری جماعتوں کے سربراہ ہوں یا گوہر خان صاحب ہوں، ہم ان کا بالکل جو ہے وہ احترام کریں گے اور ان کو عزت کے ساتھ ان کا ذکر بھی کریں گے۔ باقی رہی بات کہ یہ جو اوئے توئے کا کلچر اس نے جو ہے وہ شروع کر دیا تھا، تو اس میں ہم نے تو اس وقت بھی کمی لانے کی کوشش کی، لیکن بتدریج اس میں جو ہے وہ کمی آنی چاہیے۔ مخالف سیاسی جماعتوں سے ہمارا سیاسی مقابلہ ہے، ہماری ان سے کوئی دشمنی نہیں ہے، کوئی ان سے لڑائی نہیں ہے۔ ہم بالکل آصف علی زرداری صاحب سے میاں نواز شریف صاحب جب بھی کوئی موقع بنے گا تو انشاءاللہ ضرور ملاقات کریں گے۔ رانا صاحب یہ بتائیے جی، کہ 2023 اب لاسٹ 2 کویشچن ہیں جی، آپ کر لیں اس کے بعد آپ کر لیں جی۔
مولانا فضل الرحمان صاحب نے یا ان کی جماعت JUI نے کبھی بھی قطعاً پاکستان مسلم لیگ نون سے نہ ایسا مطالبہ کیا ہے، نہ اس کے اوپر کوئی بات کی ہے کہ وہ صدر بننا چاہتے ہیں، وزیر اعظم بننا چاہتے ہیں۔ تو جب انہوں نے ہمارے ساتھ بات ہی نہیں کی تو اس کی یقین دہانی ہم نے کیا کروانی تھی۔ جی لاسٹ کوشچن۔ رانا صاحب 2023 مہنگائی کے لحاظ سے انتہائی کوئی نامناسب سال ہے، عام عوام کی ایکسپیکٹیشن ہے کہ مہنگائی کنٹرول ہو، آپ کی اگر حکومت آتی ہے تو کتنے عرصے میں یہ مہنگائی پر قابو پائیں گے اور کیا آپ کا لاحق؟ اس کے بعد آپ کوشچن کر لیں، اس کے بعد آپ کوشچن کر لیں۔ دیکھیں جی، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ 2017 سے 17-18 سے جب ملک کو ڈی سٹیبل کیا گیا اور اس کے بعد ملک کی اکانومی جو ہے وہ تباہی کے راستے پہ ڈالی گئی، تو اس کے بعد پھر وہ تباہی جو ہے وہ رکنے کا نام نہیں لیا۔ ہم نے بھی 16 ماہ میں ملک کو ڈیفالٹ سے تو بچا لیا، لیکن اس تباہی کو جو ہے وہ ہم پوری طرح سے نہیں روک سکے۔ ایک پورے ٹینیور کے مینڈیٹ کے ساتھ جو حکومت آئے گی، جو کہ ہمیں ہماری کوشش بھی ہے، یقین بھی ہے، امید بھی ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کی آئے گی، تو انشاءاللہ تعالی اس تباہی کا راستہ روکیں گے اور اس کو ریورٹ بیک کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ اور اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ود ان اے ایئر جو ہے یہ چیزیں جو ہیں یہ بہتری کی طرف جو ہے وہ موو ہونا شروع ہو جائیں گی انشاءاللہ۔